پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اللہ کے عذاب کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں، جو گجرات کے شہر احمد آباد کے قبرستان کا سچا واقعہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ احمد آباد کو بھارت کا مانچتر کہا جاتا ہے، جہاں باقی مذہب کے لوگوں کے علاوہ مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد رہتی ہے۔ اور اسی احمد آباد کے محلہ جلال پورہ میں ایک مسلمان گھرانے میں یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہتے ہیں ایک مسلم خاندان کی کنواری لڑکی، جس کے فیشن کا بڑا چرچا تھا، اس کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے تھا۔ یہ صبح اٹھتی اور بناؤ شنگار کرتی، فتنہ فیشن کے لباس پہنتی تھی۔ ایک دن اچانک ایک چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور شہر کے قبرستان میں اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن پیارے دوستو، اس کی ماں کو رات کے وقت یہ بات سنائی دیتی رہی اور خواب میں بھی وہ اپنی بیٹی کی لاش کو لگاتار دیکھتی رہی۔ اس کی بیٹی اس سے کہتی تھی کہ امی مجھے قبر سے نکال لو، میں زندہ ہوں، جس کی وجہ سے اس لڑکی کی ماں گھبراہٹ کا شکار ہو گئی اور اس کی بے چینی بڑھتی گئی، اور آخر اس نے یہ بات لڑکی کے باپ اور اس کے بھائیوں کو بتا ڈالی، اور اس کے بھائی اور باپ لوگوں کو لے کر پولیس والوں کے ساتھ قبرستان پہنچے، اور یوں پولیس کی نگرانی میں قبر کشائی کی گئی اور قبر کھولی گئی۔ قبر میں دیکھا گیا تو لڑکی بے ہوش تھی یا مر چکی تھی، مردہ ہی تھی، لیکن قبر میں اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے بالوں کے ساتھ بچھو چپکے ہوئے تھے۔ بال کم نظر آ رہے تھے اور بچھو زیادہ۔ اس کے چہرے پر چپکلی اور ناخن اور ہاتھوں پر کیڑے مکوڑے چپکے ہوئے تھے۔ قبر کھل جانے کے بعد جب اس میں روشنی ہوئی، دھوپ گر گئی، تو اس میں جو بھی کیڑے مکوڑے جانور تھے وہ اس لڑکی کے جسم سے ہٹ گئے۔ لڑکی بے ہوش تھی یا مردہ تھی پتہ نہیں، لیکن پولیس والوں نے اس لڑکی کو قبر سے باہر نکالا اور اس کو احمد آباد کے ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا، جس کا وہاں علاج کیا گیا تو پتہ چلا کہ لڑکی زندہ ہے اور وہ بے ہوش تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے کہا میں کچھ وقت ہی زندہ رہوں گی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے یہ کہا، تم لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، روزے رکھو، نماز پڑھو۔ لوگوں کو صرف اتنا ہی سنائی دیا۔ بعد میں اس کے لب کچھ بول رہی تھی لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا، اور اتنا ہی سمجھ میں آیا تھا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کہتے کہتے اس لڑکی کا بڑا چرچا ہو گیا، پورے شہر میں، پورے ضلع میں اس لڑکی کی یہ باتیں پھیل گئی۔ یہ اللہ کی جانب سے اس بات کی تنبیہ ہے کہ غیروں کی نکاری کو چھوڑ کر سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ خاص طور پر عورتوں کو اس حوالے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رہے، اسلام میں عورتوں کو زیب و زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو زیب و زینت کے موقع اور محل بتائے گئے ہیں۔ جیسے چھوٹی بچی کو اچھا لباس پہنا کر والدین خوش ہوتے ہیں، اور اس کی زیب و زینت کا مقصد اس کی تشنین نہیں ہوتا، چونکہ یہ معصوم پھول ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی بھی اگر زینت کی جائے اور مردوں کے سامنے لے جایا جائے تو اس کو ہر کوئی غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے ایسی بچیوں کے لیے ایسا لباس ہونا چاہیے جو سادہ ہو اور شرعی احکام کے مطابق ہو۔ سادگی میں رہ کر اگر لڑکی سرما لگاتی ہے، تیل لگاتی ہے اور چوٹی بناتی ہے تو یہ اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، اور عورت کے لیے میک اپ کرنا بھی غلط نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے، بناؤ شرنگار کرتی ہے، خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہے، تو یہ بہت ہی اچھا اور بہترین عمل ہے، اور اگر ثواب کی نیت سے وہ کرتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے ثواب بھی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، شرم و حیا عورت کی زینت ہے، اور ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عزت اور ان کے احترام کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ آج کل کی عورت کا اگر حال دیکھا جائے تو امریکہ جیسے ملکوں میں عورت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح سمجھا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے جب چاہا استعمال کیا اور بعد میں پھینک دیا۔ خاص طور سے غیر مسلم لوگ عورت کو ایک کھلونے کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ عورت کو اسلام نے ایک رتبہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے۔ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کئی مسلمان بہنیں
امریکہ جیسے ملکوں سے متاثر ہو کر بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مسلمان عورتیں یہ جانتی ہے کہ اسلام نے ان کے لیے کیا احکام صادر فرمائے ہیں، ان کے باوجود وہ ایسے کام کرتی ہے جو بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ فیشن کے نام پر عورتیں ایسے لباس پہنتی ہے جو حیا سے خالی ہے، اور آئے دن لباس اتنے ٹائٹ اور باریک ہوتے جا رہے ہیں جس سے عورت کے جسم ننگے نظر آ رہے ہیں، اور یوں فیشن کے نام پر غیر مسلم ہماری بہن بیٹیوں میں بے حیائی پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے قیامت کا خوف، موت کا خوف، قبر کا عذاب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ آدمی خود اپنی بہو بیٹیوں، بہن اور بیویوں کو مردوں کی مجلس میں لے جاتے ہیں اور وہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اس بے حیائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج بہن، بھائی اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں جو بے حیائی کو بڑھا رہے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی عورتیں بھی ایسا لباس پہنتی ہے جو حیا سے آگے ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ حیا بھی ختم ہو جا رہی ہے جو رشتوں کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے، عورت کو بناؤ شنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔